آپ ادھر سے لون لیتے ہو اور ان کا واپس کر دیتے ہو اور ادھر سے لیتے ہو اور ان کا واپس کر دیتے ہو. ہم امریکہ اور چائنا کے بہنوئی ہیں, ان کی کیا مجبوری ہے ہمیں پالنا. پانی بارش ہوتی ہے کھڑا ہو جاتا ہے, اسموگ کا حالت دیکھ لیں آپ, یہاں پہ ڈینگی ہم مٹا نہیں سکے, یہاں پہ پولیو ہم ٹھیک نہیں کر سکے. میں جاتا ہوں تھانے, مجھے ہیلپ نہیں ملتی. میں جاتا ہوں عدالت, مجھے انصاف نہیں ملتا. میں جاتا ہوں پٹواری, میرا کام نہیں ہوتا. میں جاتا ہوں سرکاری دفتر, مجھے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے. وہ کیڑا ٹیکس ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر لطف آ رہے ہیں. سر آپ کی شرٹ تو یہی کہہ رہی ہے, چیخ رہی ہے سر آپ کی شرٹ. بس وہ میں نے یہی فیصلہ کیا ہے, لوگوں نے بھی کل کے رینٹ کے بعد یہی کہا ہے کہ آپ بس انجوائز لیں, آپ نے ٹینشن نہیں لیں. سر ٹینشن لینی نہیں سر ٹینشن اصل میں سے لی جاتی بھی نہیں ہے ایز سچ. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ٹینشن لیتا نہیں, میں دیتا ہوں. سر یہ دی جا رہی ہوتی ہے سر ٹینشن. آپ نے بس سر ایک ہمارے شو کی طرح نا وہ فورس فیلڈ بنا لینی ہے آپ نے مثبتنس کی, کہ آپ نے اس کو اندر نہیں آنے دینا. بالکل سر. اوپر سے آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ٹینشن نہیں لیتے وہ عمر چور ہوتے ہیں. سر بالکل. مطلب انیل کپور آپ دیکھ لیں, وہ بوڑھا اسی لیے نہیں ہو رہا, مسئلہ ورک آؤٹ کا یا پرہیز کا نہیں ہے, وہ ٹینشن نہیں لیتا. واہ سر, بس آپ نے میں نے سر یہ کر لیں تاکہ ہم اپنے اینڈ ایئرز میں کچھ 2-2.5 سال ایڈ کر لیں بیسکلی. اس سے زیادہ ہمیں چاہیے نہیں ہے سر. سر آپ یہ دیکھیں کراچی والے جو اکثر ہیں وہ بھی ینگ لگتے ہیں, اور اسی وجہ سے مطلب آپ کراچی جیسے شہر میں رہتے ہو اور آپ ٹینشن لیتے ہو تو آپ تو 40 نہ ٹاپ سکو. کراچی والے بیسکلی نہ نہیں لیتے ٹینشن. سر ٹینشن لینی سر بیسکلی. اور سر ہائپر ٹینشن کے سٹیٹس پڑے نئے دنیا بھر کے, اور ہمارے ملک کے بہت بڑھ گئے. ڈائبٹیز کی سر پاکستان کے اندر بہت سٹیٹس بڑھ گئے ہیں, بہت زیادہ ہو رہے ہیں لوگ. اوبیسٹی ایک مسئلہ ہے. سر جو لوگ مجھے پہلے مانتا نہیں تھا, وہ جو لوگ ذرا ہیلدی ہوتے ہیں نا سر, ہیوی ہوتے ہیں, میں بھی خیر اتنا پتلا کو ہوں نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یار آئی ایم بیسکلی اے اسٹریس ایٹر. تو میں اس کو کہتا ہوں یار یہ بہانہ ہے. لیکن سر میں سمجھتا ہوں کہ سر جب سٹریس ہوتا ہے نا, آپ کو کوئی نا پازیٹیو سٹیمولس ارد گرد چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ سگریٹ پی لیتے ہیں, کچھ لوگ دارو پی لیتے ہیں, کچھ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں, آپ میں بیٹھ کے تجزیہ کر لیتے ہیں. سر میرے اصل میں باقی سب تو ٹھیک ہے, لیکن میرے 6 سال کے بھتیجے نے ایک دن کہا کہ میں نے اس کو 2-3 دفعہ دیکھا اوپر نیچے تو کھا رہا تھا. میں نے کہا کیا سین ہے؟ کہتا اسٹریس ایٹنگ کا. سر بچپن سے کانسیپٹ کلیئر ہے. تو سر میں دل تو کیا کہ میں اس کو کہوں کہ کیڑے تینوں اسی اجے کیا ہے کہ کما کے لے آ کیڑا اسٹریس. لیکن بہرحال سر بچے سیانے ہوتے جا رہے ہیں, بچے جو ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ سر اب جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور اس نے میکڈونلڈس کھانا ہے, اور اس کی والدہ یا والد نے نہیں کھانا, ہوگا مجھے اسٹریس ہو رہا ہے, آپ مجھے ڈپرائیو کر رہے ہیں میری نیوٹریشن سے, لیکن مجھے اسٹریس ہو رہا ہے, مجھے کھانے دیں. سر بڑا مسئلہ ہے سر بہت اچھا. سر آج کے شو کو سر میں نام دے رہا ہوں, آج سر ٹیک شو ہے ہمارا. دنیا سے ٹیک پہ چلتی ہے, اور دنیا کے تمام ملک جو ہیں وہ ٹیک کے اندر چیزیں ایسی کر رہے ہیں کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو. ہم سر تھوڑے سے ریورس میں چل رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیک کی وجہ سے جو ہے ہم پیچھے جائیں تھوڑے سے. تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ خبریں ہمارے پاس. پہلے تو سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ جو پی ٹی اے ہے ہمارا, انہوں نے خیر سے یہ سٹیٹس کچھ ریلیز کیے ہیں کہ جی آپ ایم ای ٹیں کرتے رہے اتنی دیر. وی پی این رجسٹریشن ہم نے 2020 سے شروع کی ہوئی ہے, اور لگ بھگ 20,000 کمپنیز اینڈ ایٹسیٹرا لوگوں نے ہمارے ساتھ وی پی این رجسٹر کروا لیا. تو تسی کتنے؟ اچھا, سو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ رجسٹر کروا رہے ہیں یا جو کمپنیز رجسٹر کروا رہی ہیں, اور اب یہ ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے پی ٹی اے کا, کہ جنہوں نے کروا لیا ہے ان کا انٹرنیٹ خراب نہیں ہوا, ان کو سپیڈ ٹھیک ملتی رہی. اچھا اگین اگر یہ ان میں سے 20,000 میں سے 6 لوگوں کا ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے تو مجھے بھی شاید ہوشیاری آتی کہ میں بھی اپنا رجسٹر کروا دوں. اگین کچھ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ جنہوں نے رجسٹر کروایا تھا ان کو کیا فائدہ ملا. بس انہوں نے کہہ دیا کہ 20,000 رجسٹرڈ ہے, پھر اب میں جا کے کراؤں گا تو پھر کیا ہوگا. دوسرا یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا کہ میں اگر نارڈ وی پی این بھی انسٹال کر لوں, اور میں اگر ایکسپریس وی پی این بھی انسٹال کر لوں, اور ایکسپریس میں رجسٹر کرا دوں, اور جب میں نے کوئی 2 نمبری کرنی ہے تو وہ بند کر کے میں نارڈ لگا لوں, تو پھر یہ کیا کریں گے؟ سر پھر یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. سر ابھی بھی کچھ نہیں ہونا. سر وی پی این کا دیکھیں نا, ہم نے ہمیشہ سے جو وی پی این کو جس وجہ سے استعمال کی ہے وہ بڑی مختلف وجہ رہی ہیں مختلف لوگوں کے لیے. عموماً بہت سارے لوگوں کی ایک وجہ ہی رہی ہے. اب کمپنیز اور کارپوریٹس جو ہیں وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی کے لیے. آپ کا سوال تو بیسکلی ہے ہی ہے کہ جی اس کو کرنے سے سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی میری,
میں رجسٹر کر دوں گا تو آپ کیا کریں گے, مجھے پھر بھی آپ ٹریک کر سکیں گے جو بھی ڈیٹا ٹریفک جا رہی ہے میرے سے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کیا ہے, لیکن بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی ہر چیز کا ریکارڈ جو ہے نا ہونا چاہیے. وی پی این میں صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں آپ, تو ہم گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. تو سر اس گھبراہٹ کو اپنی کو کم کر رہے ہیں سر. ویسے جتنا انٹرنیٹ یوزر ہے اس میں سے 20,000 نے کروائی لی ہے, تو کیا فرق پڑ گیا سر؟ 20,000 کا ڈیٹا ہو گیا نا ان کے پاس, پھر زیادہ سر تمام لوگوں کا تو نہیں ہوگا. میں اگین میرا یہ خیال ہے کہ شاید اگین اب یہ کوئی طریقہ بتایا پی ٹی اے, وہ بھی نہیں بتاتی کہ کس طرح سے رجسٹر کروانا ہے. مطلب اگر تو آن لائن کرنا ہے, میں نے اپنا IEMI نمبر ڈالنا ہے فون کا, اور میں نے ساتھ میں ڈال دینا ہے اپنا جو وی پی این ہے اس کی رجسٹریشن کی. یہی دو چیزیں کرنی ہے. اگر آن لائن کرنی ہے تو مجھے کروانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ آئیں ہمارے دفتر, آپ ہمیں دیں 10 منٹ کے لیے موبائل, اس میں ہم اپنا ایک سافٹ ویئر انسٹال کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ جو مرضی وی پی این, اگر یہ کرنا ہے نا تو یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے سر, یہ شیطانی ہے. سر دیکھیں دو اور مسئلے ہیں اس چیز کے اندر سر. ایک تو جب آپ نے ان کے دفتر جانا ہے تو سر آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو سرکاری دفتر ہیں ان کے اندر آپ نے پینٹ پہن کے جانا ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا مجھے ایشو, آئی ٹیک ایشو ود دس. اگر گھر پہ میں کروں گا تو میں نکر بیٹھ کر لوں گا آرام سے. اور دوسرا سر کہ آپ نے کیوں کہیں جانا ہے, یہ وی پی این رجسٹریشن ہے نا, اس کو آن لائن کریں, آسان کر دیں گے, ہم کر لیں گے. ہم بیٹھے ہوئیں گے سر وی پی این رجسٹر کرانے کے لیے, اور ہم بلکہ شو پہ بتائیں گے. ہم چند ان لوگوں میں سے ہیں جو وی پی این رجسٹر کراتے ہیں, اپنا فخر سے بتائیں گے سر. کیونکہ ہمیں تو یہ اگین کانٹینٹ مل جائے گا نا کہ جی پہلے یہ سپیڈ آ رہی تھی, یہ ہم نے رجسٹر کرایا, اب یہ سپیڈ آ رہی ہے. سر. اس پہ تو سر پوری ایک ریسرچ آ گئی سر, پورا اس کے اوپر ایک سر ایک رپورٹ ہے, بائٹس فار آل, ایک ڈیجیٹل رائٹس گروپ ہے جنہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن جو کہتے ہیں کہ چل رہا تھا بٹ چل رہا ہے, اس کے اندر جن لوگوں نے وی پی این کا آسرا لیا ہے ان کی انٹرنیٹ سپیڈز جو ہیں وہ وی پی این کے بغیر والوں سے زیادہ نہیں ہیں. سر یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیگم کے موبائل فون میں کوئی وی پی این نہیں تھا. وہ میرے پاس آئی, اس نے کہا یہ خراب ہو گیا, میرے واٹس ایپ جو وائس نوٹس ہیں وہ نہیں آ جا رہے, اور جو ہے ڈیٹا بھی نہیں صحیح اس پہ چل رہا. میں نے اس سے لیا, اس میں وی پی این انسٹال کیا, اس کو واپس دیا, اس کا بہترین سر بیسکلی اب ہمارا سر تمام انٹرنیٹ کے ایشوز جو تالا لگا ہوا ہے ان کی چابی وی پی این ہے, اور آپ بھی انسٹال کر لیں اور اس کو یوز کریں. ابھی سر لوگوں کو نا ایک تھوڑا فیئر ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خاص طور پہ انسٹاگرام انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں سر, ان کو بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جی ہمارا کسی ڈیٹا لیک نہ ہو جائے, یا ہماری کوئی چیز جو ہے یا پرائیویٹ کوئی چیزیں لیک نہ ہو جائے. لیک تو ویسے بھی سب کچھ ہے سر, وہ تو آپ کے وی پی این کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, وی پی این کے ساتھ شاید کم چانس ہے. دوسرا یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لوکلی لیک نہ ہو جائے. وی پی این تو اگر لیک ہوگا تو انٹرنیشنلی ہوگا. انٹرنیشنلی لیک ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, وہ بہتر لوگ ہیں. ہم سر وہ بہتر لوگ جی یہ کریں گے نا وہ بڑا خطرناک, وہ خطرناک کام ہے سر. انٹرنیشنل لوگ شاید سر اس ڈیٹا کو لے کے رکھ لیں اور اس سے انسپائر بھی ہو جائیں کہ جی ہمارا سر. آپ انٹرنیشنل انفلوئنسر بن سکتے ہیں وی پی این کے تھرو. آپ یو ایس میں چلے جائیں صبح کے وقت, رات کو آپ ملیشیا چلے جائیں سر, اور وہاں سے آپ سارا کچھ اپنا کرتے رہے آپریٹ. آپ انٹرنیشنل بن سکتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے. یہ بہت بڑی بات ہے سر. تو سر یہ باتیں رہی ساتھ ساتھ سر. دوسرا سر ٹیک کی بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے سر کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہمارے ہیں, یہ ایک نیشنل اسمبلی کے اندر ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی گئی ہے, جس کے اندر بتایا 2023-24 کے فسکل ایئر کے اندر واٹس ایپ, فیس بک, گوگل نے کلیکٹیولی 7.129 بلین روپیز جو ہیں وہ ارن کیے ہیں پاکستانی یوزرز نے, 7 ارب روپیہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ روپے ہیں, جب آپ ڈالر ٹرمز میں دیکھیں گے تو یہ کم ہو جائے گی کافی, مطلب یہ اتنی بڑی فگر نہیں رہے گی. جی سر. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب اس کا ایک اچھی چیز ہے ایک بری چیز ہے. اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہم 24 کروڑ ہونے کے ناطے ہم باہر کے لیے ابھی بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم ایک لوکریٹو مارکیٹ ہیں, پلیز یہاں پہ آؤ, ٹھیک ہے, اور رہو. آن دی ادر ہینڈ یہ جو حکومت چاہتی ہے کہ سب جو ہیں گوگل سے لے کے فیس بک سے لے کے سب یہاں پہ اپنا دفتر کھولیں, یہ ہمارے آنسریبل ہوں, اور ہم ان کو کہیں یہ پوسٹ ہٹا دو تو یہ ہٹا دیں, ہم کہیں یہ رکھ دو تو یہ رکھ دیں. یہ 7 ارب روپیہ کوئی ایسی رقم نہیں ہے, اس سے زیادہ تو ان کو ادھر آ کے اپنا دفتر بنانے میں لگ جائے گا. تو یہ نہیں ہوگا سر. ایک تو یہ نہیں ہوگا. دوسرا سر یہ کمپنیز جو ہیں یہ مطلب یہ تو بلینز آف روپیز ہیں, جو کمپنی بلینز آف ڈالرز میں کھیل رہی ہے ان کے لیے آپ ایک مارکیٹ تو ہوں گے. مطلب ہر کمپنی سے جو بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کی نا ایڈیشنل مارکیٹس ڈھونڈتی ہیں جہاں ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ تو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, تو یقیناً پاکستان کی ان کے لیے لوکریٹو مارکیٹ ہوگی. دوسرا یہ ریونیو میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ یہ وہ ریونیو ہے
جو یہاں پہ جب کو پوسٹ لگاتا ہے اس کے پیچھے بوسٹ لگاتا ہے, انسٹا پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ کیسے پیڈ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, آئی تھنک ان کی بزنس پروفائل لینے کے کچھ پیسے ہوتے ہیں, ہر جگہ تھوڑے تھوڑے پیسے انوالوڈ ہیں, سبسکرپشنز ہی ہیں نا یہ بالکل, اور بیسیکلی ایڈز ہیں. صحیح ہے سر, یہ ٹھیک ہے سر. اور دیکھیں سر, یہ تو ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل کمپنیز اس سے کیسے مستفید ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ اگر ریئلائز کرے کہ یار ہم یہاں پہ 7 بلین پہ ہیں اور سوچے کہ یہ تو بہت کم ہے, ہمیں تو اس سے زیادہ جو ہے ان کو دیں, تاکہ جو ہم چاہ رہے ہیں, جو ہماری خواہش ہے کہ یہاں آئیں, ہم اور موٹیویٹ کریں لوگوں کو. آپ ان کو بلائیں نا, ان کو کہیں جی کہ ہم اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بوسٹنگ بڑھائیں, آپ اپنے ریٹ بہتر کریں اور سی پی ایم بہتر کریں, تاکہ وہ کمائیں بھی اور خرچے بھی زیادہ. یہ گورنمنٹ کا انسینٹیو ہونا چاہیے. بالکل سر, اصل میں یہ جب ان کا ریونیو بڑھ جائے گا نا, پھر حکومت کی یہ تھریٹ کارگر ثابت ہو سکتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں پاکستان میں بند کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی. ابھی وہ اتنا کماتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ چالا نکل. جب زیادہ وہ کما رہے ہوگے, ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار اگر پاکستان میں ہم نہ رہے تو اتنا بڑا جو ہے نا ہمارا ریونیو, تو ماننی پڑے گی ہماری بات, وہ پھر وہ مانیں گے. اچھا ایک اور اس میں دو مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ شاید وہ پھر بھی نہ مانے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ہم چلتے ہوں نا اپنے خرچے پہ تو پھر تو وہ مان لیں. ہم نے ساتھ جو ہے ادھر کی ٹوپی ادھر اور ادھر کی ٹوپی ادھر بھی کرنی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ کل سے بڑا رولا پڑا ہوا ہے کہ جی وہ آئی ایم ایف نے جو ہے نا ٹھنڈا پانی پھینک دیا ہے ہمارے پلان پہ کہ جو ہم نے بجلی سستی کرنی تھی. اچھا وہ ظاہر ہے ہم نے جو ہے ابھی آئی ایم ایف لون کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, $2 بلین ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ پورا کرنے کے لیے. ہمیں وٹ یہ چل رہا ہے کہ جی وہ کیوں آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑو 2 بلین یہ لو, تم 7 لو اور شروع کرو. کیونکہ وہ ان کے دو مسائل ہیں, ایک یہ سبسڈیز والا, دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لے کے چائنیز سروسنگ کر رہے ہو, رول اوور. اچھا اس پہ نا میں دیکھ رہا تھا پاکستانی ٹی وی چینلز انفارچونیٹلی, اور جتنے بابے تھے نا وہ شروع ہو گئے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. چائنا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو آپ نے پتہ نہیں سی پیک نہیں دینا, سی پیک ہمارا ہے, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کو سائڈ پہ کر دو, سی پیک اور گوادر یوں کر کے ایسے. اور اس وجہ سے وہ رول اوور چائنا بھی نہیں کر رہا, اور بیسیکلی امریکہ بھی آئی ایم ایف کو فورس کر رہا ہے کہ آپ ان کو پیسے لیں. یار میری بات سنو, اینٹی تسی کنسپیرسی تھیوری لے کے آئے ہو, میری گال سنو. مطلب اس بات کو چھوڑ ہی دو کہ امریکہ اور چائنا کی آپس میں جو ہے نا کوئی وار ہے یا کوئی کمپیٹ کرتے ہیں وہ دنیا میں. او بھائی مطلب ایک چیز مجھے آپ کو سمجھ آتی ہے, چائنا امریکہ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کر رہے ہو. آپ ادھر سے لون لیتے ہو اور ان کا واپس کر دیتے ہو, اور ادھر سے لیتے ہو اور ان کا واپس کر دیتے ہو, اور دونوں سے پھر کہتے ہو اور دے دو. پونزی اسکیم ہے, پونزی اسکیم ہے یہ. اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ادھر کی ٹوپی ادھر اور ادھر کی ٹوپی ادھر کرتا رہوں گا. نہ صرف یہ کہ کبھی کسی کو پتہ نہیں لگے گا, اس پہ کبھی کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اور حالانکہ مطلب پھر بھی بات ہے کہ یار آپ جتنا لون لیتے جاتے ہو, وہ ایک چیز جو کمپرومائز ہوتی ہے وہ آتی ہے آپ کی مزید لون لینے کی پاور, وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ امریکہ کو کیا میں اس سے پیسے لے کے چائنا کو دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا, چائنا کو کیا میں اس سے پیسے دے. اور یار ایسے مجھے ایک بات بتائیں, ہم امریکہ اور چائنا کے بہنوئی ہیں, ان کی کیا مجبوری ہے ہمیں پالنا. سر دیکھیں امریکہ کی تو بالکل نہیں رہی, چائنا کی یس ایک اسٹریٹجک طور پہ ایک مجبوری تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم ان روڈز کر کے تو آہستہ آہستہ یہاں پہ جو چیزیں جو سی پیک ہے اور باقی چیزیں کہ ان کو افلوٹ رکھنا ہے, تاکہ ایونچولی جو ہم ساری چیزیں جو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا روٹ جو بنانا چاہ رہے ہیں ایشیا کے تھرو اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانا چاہ رہے ہیں, وہ ہم مکمل کر رہے ہیں. اس میں ہم اسٹریٹجکلی ہیں امپورٹنٹ. باقی کچھ 2-4 چیزیں غلطی سے ہمارے پاس ہیں. گوادر کا پورٹ ہو گیا, ہماری جو بلوچستان کے اندر جو منرلز ہیں وہ بڑی زرخیز ہیں, یہ سب چیز نظر آتی ہے. اینڈ میں یہ کہ صرف بدماشی ایک چیز پہ ہوتی ہے, وہ بام ہے, اس لیے افلوٹ تو رکھیں گے. سر مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ شروع ہو رہے تھے ساری گفتگو, صرف یہ ٹاکس ہو رہے تھے اور سب نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا, یار ہم نے ڈیل ان لوگوں سے ہی کرنا ہے. تو سر وہ لوگ جو ہے نا وہ مسئلے سر بالکل ذاتی لیول پہ ہوتے ہیں. انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کے اندر دنیا سیکھ چکی ہے کہ یار یہ ایک ون مین شو یا ایک بندے کی سیاست یا کسی سے نہیں چلتا. بات اصل میں پیسے کی ہے, دو اتنے کہ جتنے واپس نکال سکو. اب آہستہ آہستہ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور ہم اپنی پولیٹیکل گیمز کی وجہ سے ایک ریئلائزیشن پہ جا رہے ہیں, جن پہ وہ ریئلائزیشن انہوں نے کر لیا کہ یار ان کو جتنے بھی پیسے دے دو نا, انہوں نے کھیلتے ہی رہنا ہے آپس میں. تو ایک دن آئے گا سر, آپ جیسے کہیں لون لینے کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے, ایک دن لون دے گا نہیں ہمیں کوئی. ابھی بھی ملا تو نہیں آئی ایم ایف کا لون, ابھی تو وعدے ہی ہے نا. فرض کریں نہیں ملتا, یہ پھر کیا کریں گے سر؟
پتہ نہیں. اچھا سو جو میری بات کمپلیٹ جو تھی نا وہ یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے پھر IMF کے پاس جانا, ہم نے پھر چائنا کے پاس جانا, تو اس کی وجہ سے یہ بہت ممکن ہے کہ ہم یہاں سے ریونیو بڑھا بھی لیں ان ایپس کا, ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا. اس کے بعد ہم ان کو کہیں ہماری بات مانو, تو ایکس کس کا ہے؟ مسک ہے. مسک کدھر کا سٹیزن ہے؟ امریکن. وہ کدھر ٹیکس دیتا ہے؟ امریکہ میں. وہ امریکن گورنمنٹ کو کہے کہ یار انہوں تو کھچو کہہ رہے نہیں ایکس بند کر دینا. وہ ادھر سے امریکہ IMF کو کہے کہ جی ایکس بند ہوگا تو ادھر کوئی لون نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے یہ جب کہے کہ جی ٹک ٹاک بند کرنا ہے, تو ادھر سے شنگ پنگ کہے کہ بھائی جی چلو دوڑو, کوئی ون روڈ ون بیلٹ کچھ بھی نہیں ہے, نو روڈ نو بیلٹ. کچا تلے. تو یہ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سر آپ اس لیے کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے نا اتنے سالوں میں جو چیز کی ہے وہ بیسیکلی ہم نے اپنے تمام جو دروازے ہیں نا خود بند کر کے ہم اندر بیٹھ گئے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ اچھا ہے سر, ایک لمبی سی لانگ چیئر نہیں ہوتی سر, وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں بس سگٹیں چل رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. سوری سر. تو سر ویری نائس سر. لیکن آپ کو پتہ ہے مثبت شو ہے, تو میں ایک مثبت خبر بھی ٹیک کی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ سر کہ پاکستان ریلویز نے یہ ابھی منگل کے دن ایک بڑا زبردست معاہدہ کیا ہے ایک چائنیز کمپنی سے اور ایک پاکستانی کمپنی سے. ایک چائنیز پلس پاکستانی کمپنی کا ریلویز سے ہوا ہے کہ فائبر آپٹک کیبل جو ہے تقریباً 333 ملین روپیز ایڈوانس پے ہو چکا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کو. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ, سے نیا انجن ہی لے لیں سر وہ. اور اس کے علاوہ سر ابھی آگے پیسے لگیں گے. سر ایک اتنا بڑا فائبر آپٹک کیبل لے کرنے کا پلان بن گیا ہے جو سر شروع ہوگا دو روٹس پہ. ایک آپ کا کماڑی سے لے کے پشاور کینٹ تک, اور سر دوسرا آپ کا جو ہے وہ ہوگا خیر سے آپ کا پنجاب کی سائڈ سے لے کے کراچی تک. تو مطلب 2 روٹس پہ فائبر آپٹک. اچھا لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کا ہمیں کیا فائدہ, ہم کیا کریں. سر اس کا بہت فائدہ ہے کہ سوری گجرات ٹو لاہور اینڈ ملتان وایا لوپ اینڈ کماڑی ٹو لودھنا, یہ سارا ایک لوپ سا بنائیں گے. یہ میں لوکیشن بتا دوں سر. ایک جو ہے وہ ہے تقریباً آپ کی 1681 کلومیٹر لمبی فائبر آپٹک کیبل, دوسری ہے 1049 کلومیٹر لمبی. سر اس کے ایڈجسٹنٹ ایریاز جتنے ہیں وہاں پہ فائبر آ جائے گی بیسکلی, وہاں پہ انٹرنیٹ آ جائے گا, وہاں پہ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ آ جائے گا. اور اس کے اندر جو ریلویز کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لگائیں گے تو ہم اپنی جو ریل گاڑیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم وائی فائی دے سکتے ہیں کیونکہ فائبر آپٹک آ جائے گی. یہ تو بہت مثبت خبر ہے سر. یہ بہت ہی مثبت خبر ہے, اس سے اچھی کوئی خبر ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں پھر بھی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کے لیے, میرے لیے, تمام یہاں پہ رہنے والوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. لیکن جو سرکار ہے نا, یا جو آنے والی سرکاریں ہیں, یہ ان کا ڈیتھ وارنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں ہوشیار, اور وہ یہ جو ادھر بیننگ شیننگ چلتی رہتی ہے نا کہ ایکس بین کر دو, یوں بین کر دو, بین کر دو, ان کا خیال ہے کہ لوگ جب اس سے کرتے ہیں نا تنقید تو یہ پرابلم ہے. نہیں, تنقید تو پرابلم ہی کوئی نہیں. آج سے میں اور آپ یہ شو بھی بند کر دیتے ہیں, سب کو منع کر دیتے ہیں, ایکس پہ ٹویٹ بھی نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. پرابلم یہ ہے ہی نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ لوگ دیکھ کیا رہے ہیں. میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں ملیشیا کی ریلیں, آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سنگاپور کی ریلیں. پہلے شاید کسی کو گلٹ ہوتا ہو ٹیکس چوری کرتے ہیں, اب ثواب سمجھ کے ٹیکس نہیں دیتے کہ بھائی جان ایک ہوتی ہے سروس ڈیلیوری, میرے گھر بتی نہیں آئی, چلو نا سو کوئی ٹیکس ٹوکس نہیں گا. مطلب بات بڑی سادی سی ہے نا کہ جی یہ تو جی ملک جو ہے وہ غریب ہے, ملک کے پاس جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے انفراسٹرکچر کیسے بنے گا. ٹھیک ہے, پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں. کون سا مہینہ تھا پولیس والوں کی تنخواہیں نہیں گئی, کون سا مہینہ تھا جج کی تنخواہ نہیں گئی, کون سا مہینہ تھا پٹواری کی تنخواہ نہیں گئی, کون سا مہینہ تھا کسی گورنمنٹ افسر کی تنخواہ نہیں گئی. میں جاتا ہوں تھانے, مجھے ہیلپ نہیں ملتی. میں جاتا ہوں عدالت, مجھے انصاف نہیں ملتا. میں جاتا ہوں پٹواری, میرا کام نہیں ہوتا. میں جاتا ہوں سرکاری دفتر, مجھے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے. وہ کیڑا ٹیکس ہے سر. یہ تو آپ نے سر کر دی وہ چیزیں جو جن پہ شاید کبھی کبھار آپ کا چکر لگے. سر اس کے بعد روڈ نیٹ ورک, مطلب لاہور میں رہتے ہوئے ہم کمپلین نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں, فائن ویل اینڈ گڈ. ذرا نکلے نا لاہور سے باہر, لاہور کے اندر بھی بہت ساری جگہیں ہیں سر جہاں پہ سین بہت بیڈ ہے. آپ اس کے علاوہ ذرا کراچی دیکھ لیں, سندھ دیکھ لیں, انٹیریئر آپ کے پیچھے ہر صوبے میں زیادہ تر شہر جو ہے وہاں کا انفراسٹرکچر کی جو بات ہوتی ہے نا کہ جی ہم انفراسٹرکچر بڑا کریں گے, وہ کیڑا انفراسٹرکچر. لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنی گھر سے باہر نکلتے ہیں, سڑک خراب ہوتی ہے, ہر جگہ جاتے ہیں, لوکل باڈیز یہاں ہے نہیں,
پانی بارش ہوتی ہے کھڑا ہو جاتا ہے. اسموک کا حالت دیکھ لیں آپ, یہاں پہ ڈینگی ہم مٹا نہیں سکے, یہاں پہ پولیو ہم ٹھیک نہیں کر سکے, اس سے یہ بھی تو چیزیں آتی ہیں نا اس کے اندر, یہاں کے اندر آپ اسموک ٹھیک نہیں کر سکے. مطلب دیر آر سو مینی تھنگس جن کے بندہ بیٹھ کے سوچے یار کہ یہ ایک اور ملک ہے, ایک اور شہر ہے جہاں تھوڑا سا دور ہے ہم سے 4-5 گھنٹے, وہاں ان میں سے ایک بھی مسئلہ نہیں ہے. وہ دیتے ہیں ٹیکس, ہم تو نہیں دیتے نا, وجہ ہی ہے نا اس کی. سر بات یہ ہے کہ ابھی سب حیران ہیں کہ جی الیکشن سے شاید 2-3 ہفتے پہلے ایک پارٹی کا سمبل لے لیا گیا, وہ پھر بھی اتنی سیٹیں لے گئی, کیسے پتہ لگا کہ کس آزاد امیدوار کو ووٹ دینا ہے؟ یہ لائن بچھنے دیں, فارم 49 بھی نہیں مینیج. ہاں سر یہ دیکھیں, ویسے ابھی آپ نے بیسکلی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ جتنی اویئرنیس آ جائے گی اس کی وجہ سے, انٹرنیٹ آئے گا سر, وہاں دیکھیں نا انٹرنیٹ, سر انٹرنیٹ آنے سے اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک انٹرنیٹ آئے گا, نئی آئی ایس پیز کریٹ ہوں گی, بزنس کریٹ ہوگا, وہ آئی ایس پیز جو ہیں وہ موڈمز لگائیں گے, موڈم پورٹ ہوئیں گے, شاید یہاں بن رہے ہوں یہاں سے ہو جائیں. لوگوں کے پاس ہوئے گا یار کہ میں گھر پہ کمپیوٹر لوں, ڈیسک ٹاپ بکنا شروع ہو جائیں گے, لیپ ٹاپ بکنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد لوگ کہیں گے ہینڈ ہیلڈ پہ بھی ہونا چاہیے انٹرنیٹ ہمارے پاس, یہاں پہ ٹاور والا اچھا نہیں آتا, وہ موبائل فون. مطلب ایک بجلی ایک فائبر آپٹک کیبل جو کہ اتنی سی ہوتی ہے سر, اس کے بچھنے سے اتنے زیادہ انڈسٹری اکٹھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے تو بہت اچھا, لیکن پھر آپ اس چیز سے ضرور گھبرائیں کہ پھر جو اویئرنیس آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں, جو انٹرنیٹ سپیڈ سلو کی ہوئی ہے, جو فائر والیں لگ رہی ہیں, پھر وہ جلدی کر لیں ذرا. سر مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے وہ مودی صاحب جب گئے تھے امریکہ اور ملے تھے زکربرگ سے, تو اس میں نا ان کا ایک پلان ڈسکس ہوا تھا, پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچا. وہ انہوں نے مودی صاحب نے ادھر کہا تھا کہ جی وہ انڈیا کیونکہ بہت بڑا ہے, تو وہ پتہ نہیں کتنا پیسہ چاہیے وہاں پر جہاں پر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح فائبر بچھانے کا اور یہ وہ سارا کچھ. تو وہ زکربرگ نے کہا تھا کہ جی ہم بچھاتے ہیں. اور اس کے بعد انڈیا کے اندر ایک بحث شروع ہوئی تھی کہ جی یہ تو جب بچھائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر کیا چیز آتی ہے لوگوں کی ٹائم لائن پہ اور کیا نہیں آتی, اور الیکشن کے دنوں میں یہ تو پھر کنٹرول کر سکتے ہیں نیریٹو, تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ ملک سے زیادہ شاید باہر ہوگا. اگین وہ جو ہے نا, میرے تو یہ خیال ہے کہ یہ جو کنسرنز ہیں نا یہ چھوٹے ہیں. مطلب اگین پانی اور ہوا کی طرح اب انٹرنیٹ جو ہے وہ بیسک نیسیسٹی ہے, وہ لگژری نہیں ہے, وہ آپ کا کام ہے دینا, چاہے خود دے سکتے ہو دو, نہیں تو باہر سے لا کے دو, جیسے مرضی دو. سو میں تو اس کے حق میں تھا. لیکن یہ اس طرح کی, میں صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چین وہ گوئیاں جو ہے نا وہ ادھر بھی شروع ہو جائیں گی کہ اچھا پھر چائنا لائن بچھا رہا ہے, اچھا تو پھر جب چائنا لائن بچھائے گا تو پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے منوور اس میں. پھر بھی بات ہے سر, ایک دفعہ لائن آنے دے. میں تو یہی ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ باہر کا انفلوئنس لوکل انفلوئنس سے بھی بہتر ہے. بالکل سر, ہاں سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سوچیے 1000-2000 کلومیٹر کی لائن ہے, وہ کہیں ہر 300 جو ہوتا ہے نا ایک ریپیٹر لا دینا, یا جو کیا کہتے ہیں سر اس کو, ان کا یوں ڈبی سی لگی ہو سر, پتہ ہی نہیں کسی کو اس کو مٹی پاؤ اور چلو آگے جی, اور ڈیٹا سارا آ رہا ہے سر وہاں. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال سر چلیں یہ چیزیں اچھی ہیں, خبر تو مثبت ہے, ظاہر ہے اس کے اندر پھر یہ اب کمپلیکیشنز کے سر ایڈوانس ہو چکا ہے. میں سر آپ کو یہ بتا رہا ہوں, خبر تو بہت اچھی ہے, ہم تو عوام کے ساتھ, ہم تو عوام کے ساتھ نہیں سر, ایڈوانس ہو چکا ہے. تو یعنی کہ بیانہ ہو گیا سر, تو یہ اب کرنا پڑے گا سر. بیاننے کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا چاہے نقصان ہو رہا ہو, بیاننے کے بعد بھی ہم مڑتے ہیں. سر. بیاننے کے بعد مڑتے نہیں, کیونکہ بیانہ اگر آپ کام نہ کریں تو پھر بیانہ ڈبل آپ کو دینا پڑتا ہے, یا بیانہ ضبط ہوتا ہے, اور اگر اگلا بندہ مکر جائے, اگر ریلوے مکر جائے تو ان کو ڈبل دینا پڑے گا سر. تو سر ریلوے کے بعد پیسے کوئی نہیں ہے سر, یہ ہوگا کام. سر ریلوے کے پاس تو میں نے سنا پیسے آنے لگے. کون سے سر؟ سر کلب کے. اچھا سر, وہ خبر ہم ایک اور دن کریں گے سر, وہ کریں گے سر ٹیک شو. ٹھیک ہے سر. آخری خبر سر, یہ بھی ٹیکی شو خبر ہے سر. کہا جاتا ہے کہ سر ینگ سرجنز جو ہیں, جنہوں نے پریویسلی ویڈیو گیمز بہت ساری کھیلی ہیں ایٹ لیسٹ فور 3 hours a week, وہ 37% فیور ایررز کرتے ہیں سرجری کے اندر, اور 27% زیادہ تیز ہیں, اور 42% زیادہ اسکور کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ویڈیو گیم نہیں کھیلی. تو آپ نے اگر ڈاکٹری کرنی ہے اور آپ نے سرجن بننا ہے تو آپ کاؤنٹر اسٹرائک آن کریں, اور کال آف ڈیوٹی سر میں بالکل گیمز نہیں کھیلتا سر. ہاں جیسے یہ ساری ہوتی ہیں, بس ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کال آف ڈیوٹی اور کاؤنٹر اسٹرائک میں بندہ مرنے کے بعد ری سپون ہو جاتا ہے. باقی سر یہ ہے کہ ہاں, بلکہ وہ بھی تھا نا کہ گیمر جو ہے نا یہ شاید اپنی ماں کو بھی سپوننگ سٹیشن کہتے ہیں. سو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سر, یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ نے وہ کیا تھا کہ وہ ایک جوک تھا نا کہ وہ کسی لڑکے یا لڑکی نے ایک مولانا سے پوچھا
کہ غیر محرم کے ساتھ سونے کی اجازت ہے, تو اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے تم لوگ پھر سوتے نہیں نا. پرابلم یہ ہے کہ میرا اپنا یہی خیال ہے کہ ویڈیو گیم کھیلنا ایک بہت اچھی بات ہے, جس طرح اس میں ہے کہ جس نے ہفتے میں 3 گھنٹے کھیلی ہے اس کے تو موٹر سکل پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پھر لوگ 3 گھنٹے کھیلتے نہیں نا, پھر لوگ کھیلتے ہیں دن میں 13 گھنٹے. تو پھر وہ موٹر سکل تو کمال ہو جاتے ہیں لیکن سرجن نہیں بن پاتے. سر ویسے بھی سر زیادہ تر میرے خیال میں جن گیمنگ کی بات ہو رہی ہے اس میں تمام گیمز آتی ہیں, زیادہ تر تو یہ ایف پی ایس ٹائپ گیمز ہوتی ہیں جو لوگ کھیلتے ہیں, فرسٹ پرسن شوٹر. سر اس سے جو ڈاکٹر نکلے گا نا, جو ایک ڈاکٹر کی کوالٹی اور بھی ہے سر, ایک اگریسو بندہ نکلے گا. سرجن سر اگر اگریسو نہ ہونا, بہت دھیما ہو تو وہ سرجن ہی نہیں ہے سر. میں تو مانتا ہوں سرجن تو سر راک سٹار ہوتا ہے. تو گیمنگ کر کے بندہ یہ بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس, ٹیپ گولی مار. سر یہ بالکل ہے. باقی سر بس یہاں پہ اگریسو سے بھی ڈر لگتا ہے, یہاں پہ ڈیفینسو سے بھی ڈر لگتا ہے, یہاں پہ ڈاکٹر سے بڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ پاکستان میں نا فار سم ریزن 2 ڈاکٹروں کی ایک جیسے رائے نہیں ہوتی. مطلب امریکہ وغیرہ میں بھی لوگ سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں, تھرڈ اوپینین بھی لیتے ہیں. وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ یار 2 سے اوپینین لے لیا, میچ نہیں کر رہا. تیسرے سے لیں گے نا, اس کا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا, میچ کر جائے گا, پتہ ہو جائے گا کہ یار 2 against 1 یہ کر لو. سر ادھر آپ 32 اوپینین لے لیں, 32 ڈفرنٹ اوپینین ہوں گے. سر وہ بیسٹ ہے صاحب ڈاکٹر کی نا, ایک وہ ہوتی ہے, ایک شکل بنتی ہے جب وہ آپ کو اور نسخہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ اوپینین ہے, تو آپ پہلے والا دکھاتے ہیں, تو وہ کھولتے ساتھ کرتا ہے. تو وہ سر اس کی نا ایک وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. آیا وہ اگری بھی کرتا ہے اس چیز سے, لیکن وہ سر جو ہوتی ہیں اور وہ اس کا کہتا ہے کہ اے تجھے کی کرتا ہے, تو اب وہ پھر نا اپنا سارا بتاتا ہے پھر سے. تو یہ سر یہ ہے مسئلے یہاں پہ, یہ مسئلے ہیں. اور ایک اور چیز جو شاید پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, لیکن میرا سب کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی بھی چیز کے لیے, آپ نے گھڑی اپنے پاس رکھنی ہے اپوائنٹمنٹ پہ. آپ نے 15 منٹ کے اندر جو پوچھنا تھا اور جو اس کی بات سننی تھی کر کے آپ نے نکلنا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ 15 منٹ سے اوپر جاتے ہو نا, تو یہ ڈاکٹرز کی اپنا ٹریننگ یہ ہو چکی ہے کہ ان کو اب سمجھ آ گئی کہ آپ نا بیسیکلی گھر سے سوچ کے آئے ہو کہ آپ کیا سننا چاہتے ہو. وہ پھر اس کے بعد نا 15 منٹ بعد اپنا جو ڈاکٹری والا کام ہے نا وہ چھوڑ کے وہ سیدھا دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ چاہ کیا رہے ہو. اس کے بعد وہ ریپیٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, چلو نکلو. اور اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ غلط چاہ رہے ہو اور آپ غلط نسخہ لے کے نکل جاؤ, تو آپ اپنا بیڑا غرق کروا. یقیناً آپ نے جو میڈیکل ایڈوائس لی ہوگی وہ گوگل سے لی ہوگی, تو وہ غلط ہی ہوتی ہے. ڈاکٹر کسی وجہ سے بندہ بنتا ہے, اور کسی سر میرا تو ویسے پالیسی یہی ہے, جب ایک ڈاکٹر آپ کو مل جائے اچھا, اور آپ کے لیے 1-2 دفعہ اس بندے نے کامیابی سے آپ کا علاج کیا ہے, پھر ٹرسٹ کر لیں اس کے اوپر, آپ چلے جائیں اس کے بعد. انلیس کو کوئی جبڑی مار دے اور پھر آپ کو کچھ اور نقصان ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر آپ چینج کر لیں ڈاکٹر. سر پاکستان باہر جو ہے نا, وہ ظاہر ہے انشورنس والے معاملات ہوتے ہیں, اور انشورنس والے معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بڑا بھاری نقصان ہوگا اگر خدا نخواستہ وہ کچھ غلط کر لے. یہاں پہ اس طرح کا کوئی چکر ہے نہیں. سو یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈاکٹر نیکی بھی کر سکتا ہے, برائی بھی کر سکتا ہے. اس لیے میرا تو نا ایک سادہ سا اصول بن گیا ہے, جو گھر کے قریب ترین اسپتال ہے ادھر چلے جاؤ. کہ اور تاکہ آپ کے پاس نا بتانے جب, کیونکہ آپ جس کو بھی یہ بھی بتاتے ہو نا جی کیا مسئلہ ہوا تھا فلانا, تو کدے کول گئے جی فلانے, سر وہی والی شکل, اور فلانے کو جانا سی نا او سی اصل چ. تو بیسیکلی آپ کے پاس نا ایک ہونا چاہیے کہ کیوں میں ادھر گیا, کہ یار میرے گھر کے قریب, یہ بتانے کے لیے. سر اور دوسرا سر ڈاکٹر سرجنز کی لائف بڑی ٹف ہے, مطلب ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. گیمنگ کریں تاکہ غلطیاں کم ہو جائیں, کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر سر جب غلطی بھی کر جاتے ہیں نا, وہ وکری چیز کاٹ دی, تو تب بھی ان کی وہی شکل بنتی او کہ یہ غلط ہو گیا. اور یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے, تو اس کو نپی مار کے سر آگے نکل جاتے ہیں. اور کیونکہ ڈاکٹر کو تو چلو یہ سمجھ آتے ہیں نا یہ پورا کرنا کہ وہ بیسیکلی کلائنٹ وہاں سے یہاں لانا چاہ رہے ہیں. ادھر ہر بندہ بھی یہی کرتا ہے کہ او یار مینوں پوچھنا سی, میں تمہیں فلانے ڈاکٹر کو بھیجتا ہے. میکینک کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, کوئی بھی سر. یہ اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے تو یہاں پہ وہ جوک تھا نا, وہ کھل کے تو نہیں سنایا جا سکتا, لیکن وہ ایک بندے کی تلوار چوری ہو گئی, تو وہ سارے جو ہے وہ افسوس کرنے آئے. تو وہ جو بھی پوچھتا تھا کہ جی وہ کتنے رکھی, اس نے کہا میں سیف چ رکھی تھی. تو یار ظاہر ہے چور نہیں آنا تو سب سے پہلے جگہ رکھنا, شرمندہ ہو گیا. اگلا بندہ آیا کتنے رکھی سی, انہوں نے کہا یار وہ میں نا دیوار تے لائی سی. کہتا یار ایک ایڈی میگی شاید سامنے لاتی ہے چور نے. اس نے نا کوئی 32 بندے آئے, اس نے مختلف جگہ بتائی, سب نے کہا اچھا دستہ باہر رہ گیا ہونا. سر ادھر لوگ نہیں ہو سکتے خوش, کوئی بھی نہیں سر. لیکن سر سب سے جس کو اینڈ کرتے ہیں اس نوٹ کے اوپر کہ سر سب سے بیسٹ ہے کہ جو ایک مشترکہ چیز ہے, یعنی کہ سر ایک ہی برانڈ کی ایک ہی بیکری جو ہے نا,
لیکن آپ کے گھر کے قریب ہے نا تو آپ اس کی اونرشپ، آپ کا سٹاک بھی نہیں ہے اس کا، آپ کا شیئر بھی نہیں ہے، آپ ان کو سپلائر بھی نہیں ہے ان کے، لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ یار میں نے جو پیٹی ہے نا وہ میرے والے گورمے کی نا وہ بیسٹ ہے پورے لاہور میں، آپ پھر کہیں گے نہیں جی بیریا ٹاؤن والی سب سے اچھی، نہیں ڈی ایچ اے والی سب سے اچھی. سر لوگ اونرشپ لینا چاہتے ہیں یہاں پہ سر چیزوں کی. تو ٹھیک ہے سر، کوئی نہیں سر، کرنے دیں لوگوں کو. باقی سر اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.